ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین ذی وقار، قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں بولوں وہ ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالی سب سے پہلے تو مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو جو کچھ سنیں یا میں کہوں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، تو اس وقت انسان کو اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کا بالکل شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نانا حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے کہ تندرستی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے، وہ کہتے تھے 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے یہ صحت کی نعمت بہتر ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی تو طاقت کی جو نعمت ہے اس کی جو قدر ہے اب ان لوگوں سے پوچھیں جن کے جسم میں کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، تو یہ آزادی کی نعمت، یہ آزادی کی قدر و قیمت آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو آج آزادی میسر نہیں۔ انسان جب آزاد ہوتا ہے تو اس کا صرف جسم آزاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تہذیب، اس کی نسل، یہ سب آزاد ہوتی ہے۔ تو انسان کو جب آزادی ملتی ہے، تو جب آزاد ہوتا ہے
تو وہ انسان صحیح معنوں میں اپنے رب کی بندگی کر سکتا ہے۔ جو انسان صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ انسان جو صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی دینی، دنیاوی، اخلاقی تربیت کر سکتا ہے۔ تو جس انسان سے آزادی چھن جاتی ہے، تو جس انسان کا جسم قید ہوتا ہے، تو اس انسان کا صرف جسم قید نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی معاشرت، یہ سب کچھ قید ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کا کام شروع کیا، دعوت تبلیغ شروع کی، تو اس وقت آپ کو مکمل طور پر آزادی نہیں تھی۔ آپ صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، صحیح معنوں میں لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے تھے، صحیح معنوں میں آپ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب حالات بدلے، تو جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان دو شخصوں میں سے ایک شخص جو آپ کو پسند ہو وہ اسلام کی دولت سے اس کو سرفراز فرما دے۔ تو پھر یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ تو جس وقت حضرت عمر تشریف لائے تو اس وقت سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ آج کے بعد مسلمان آزاد ہیں، ان کو معلوم تھا کہ آج کے بعد اسلام آزاد ہے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے یہ جسم آزاد ہیں، ان کو معلوم تھا کہ آج کے بعد صحیح معنوں میں ہم اپنے رب کے حضور سجدہ کر سکتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ صحیح معنوں میں ہم آپ کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ صرف زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ انسان جو آزاد ہوتا ہے اس کو اپنی اس زمین کے ٹکڑے سے بڑی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس انسان کو اس زمین کے ٹکڑے سے بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کی آباء و اجداد کی قبریں اس خطے کے اوپر موجود ہوتی ہیں، اس انسان کی تہذیب، اس انسان کی ثقافت اس خطے سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انسان جہاں پر بھی ہو وہ اپنی آزادی کو، وہ اپنے آزادی کی فکر کرتا ہے، اپنی سوچ کی فکر کرتا ہے۔ جو قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون نے تمہارے اوپر ظلم کی حد کراس کر لی تھی، وہ تمہارے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا۔ من آل فرعون، ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ آزادی دی۔ کیسے آزادی دی؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ فرعون نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ جس کی مثال آج نہیں ملتی، کہ وہ معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا،
وہ معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو آزادی دی۔ تو دوسری آیات میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب فرعون نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا، تم آزاد نہیں تھے، تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو ایک عظیم پیغمبر، آپ کو ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے دی جو تم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرا سکے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ آزادی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس آزادی کی خاطر ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ ان کی فکر یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے، ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا، تو ہم جا کر اپنی عبادت صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ ہم ایسے خطے کے اندر جا رہے ہیں جہاں ہم اپنی ثقافت کو بچا لیں گے، ہم اپنی شناخت کو بچا لیں گے، ہم اپنے اولاد کے ایمان کو محفوظ کر سکیں گے، ہم صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے ان لاکھوں لوگوں نے یہ قربانیاں دی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لولا ان قومی، کہ اگر آپ کی قوم، میری قوم مجھے اس جگہ سے نہ نکالتی تو میں اس جگہ سے کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ وہ بستا ہے، اس جگہ کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے اپنے وطن سے محبت، انسان کی فطرت ہے اپنے گھر سے محبت، انسان کی فطرت ہے وہ اپنے اس زمین سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ غیر ملکوں میں رہتے ہیں اور جگہوں پر رہتے ہیں، وہاں پر ان کو ہر خوشی میسر ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ ساری خوشیاں اپنے وطن کی خوشی جب ہوتی ہے، تھوڑی سی خوشی بھی ان خوشیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دوست احباب ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمارا سبب بنا دے ہم اس ملک میں رہیں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ملک میں ہمارا جنازہ اٹھے، آبا و اجداد کے ملک میں ہماری قبر بنے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، تو آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی بہت بڑی قدر کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس وطن کو جب ہم نے آزاد کیا، اس کے کچھ مقاصد تھے۔ ہم نے صرف زمین کے لیے اس کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اس وطن کو ہم نے اس وجہ سے لیا، اس وجہ سے ان لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی عزت کو پامال کیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑا، کھیتوں کو چھوڑا۔ یہ ساری تکلیفیں اس وجہ سے برداشت کی کہ جو خطہ، جو زمین ہم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ اس وقت مقصد تھا، اس وقت نعرہ تھا جو قوم کو دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ،
تو اس نعرے کی بنیاد کے اوپر لاکھوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا۔ ان کو ایک سوچ دی گئی تھی، ان کو ایک فکر دی گئی تھی کہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو تو اس علاقے میں تم صحیح معنوں میں اپنے رب کی بندگی کر سکو گے۔ تو 7 مارچ 1949 کو سب سے پہلا قانون بنا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، باقی مخلوق جو ہوگی وہ جو بھی قانون بنائے گی وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون بنائے گی۔ یہ پاکستان کا مقصد تھا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم اس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں؟ اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے جنہوں نے اپنا خون دیا، جنہوں نے اپنی ماؤں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، کیا ہم آج اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کر کے ان کے خون کا بدلہ دے رہے ہیں، یا ان کے خون کے ساتھ ہم غداری کر رہے ہیں؟ تو حاکمیت تو یہ ہوگی کہ یہاں پر قانون اللہ کا ہوگا، بندگی اللہ کی ہوگی۔ تو جب ہم یہ نہیں کر رہے تو سمجھیں کہ ہم اپنے ان لاکھوں شہداء کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے علماء نے اس وطن کو حاصل کیا تو اس وقت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا تھا کہ ہم نے وطن تو حاصل کر لیا، لیکن اپنے وطن کے لوگوں کو یہ سوچ نہیں دی کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا، ہم نے اس ملک کی خاطر جو قربانیاں دی وہ کیوں دی۔ اس وقت ہماری عوام کو یہ شعور نہیں دیا گیا تھا، ہمارے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا گیا تھا، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بڑوں کو یہ سوچ نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم وہاں جا کر تم اللہ کی عبادت کر سکو گے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کر سکو گے، یہ تو بتایا گیا تھا۔ لیکن ان کو ایک جو سوچ تھی، اجتماعی سوچ تھی، اس وقت نہیں دی گئی تھی۔ تو پاکستان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ کی، دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو نظام ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، یہاں پر جو عدالتی نظام ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق ہوگا۔ تو آج ہم من حیث القوم، پوری قوم اس نظام سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر جس ملک میں آج انصاف ہے وہاں پر مظلوم اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ تحفظ مجھے اپنے ملک میں مل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے ایک بڑی خاندان کی عورت نے چوری کی، تو پھر زید بن اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہچاتے تھے، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اس قوم کے لوگ، اس قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سفارش لے کر آئے زید بن اسامہ کے ذریعے کہ آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس عورت نے جو چوری کی ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو آپ نے اس وقت قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدی لولا ان سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اپنی قوم سے کہا کہ پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، پہلے لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کے اندر انصاف نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کے بڑے لوگ چوری کیا کرتے تھے تو سفارش کے ذریعے، رشوت کے ذریعے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جب کوئی مظلوم چوری کرتا تو پھر اس کے اوپر پورے ملک کا قانون لاگو ہوتا۔ تو جس ملک کے اندر انصاف ہوگا، سمجھو کہ اسلام کا نفاذ ہوگا،
تو اس ملک کے اندر مظلوم اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا، وہ اپنی حفاظت بھی کر سکے گا، وہ صحیح معنوں میں اپنا اظہار بھی کر سکے گا۔ یہ پاکستان کے حصول کا دوسرا مقصد ہے۔ تو تیسرا مقصد یہ تھا کہ ہم جو پاکستان حاصل کر رہے ہیں کہ اس میں ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، شریعت کی بھی حفاظت کریں گے، اور اسلام کا ایسا نظام بنائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی مثالیں دی جائیں گی۔ لیکن آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ ہم اپنے ان شہداء سے غداری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نہ تو ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی فکر کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی سوچ ہے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیوں کیا، ہم نے اس کو آزاد کیوں کیا۔ آج ہمارے اندر یہ فکر نہیں، یہ سوچ نہیں۔ تو جس وقت فکر ہوگی، سوچ ہوگی، تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایسا بنائیں گے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدلتا، اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، انفرادی طور پر تبدیل نہ کریں، اجتماعی طور پر تبدیل نہ کریں۔ آج ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، وہ اجتماعی طور پر ہو، وہ ہر کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کیسے ظلم کر رہا ہے؟ وہ دوسرے کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، وہ دوسروں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق یہ دبا رہا ہے۔ تو جب ہر انسان کی سوچ کے اندر یہ غلطی ہوگی، وہ دوسروں کا حق دبانے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو پھر اس بندے کا اثر اس کے اوپر بھی پڑے گا، اس کے گھر کے اوپر بھی پڑے گا، اس معاشرے کے اوپر بھی پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے قوم کے اوپر محنت بعد میں کی۔ سب سے پہلے آپ نے انفرادی طور پر محنت کی، لوگوں کو تیار کیا، ایسا معاشرہ بنایا، تو پھر دنیا کے اندر اس معاشرے کی مثال دی جانے لگی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ جو وطن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ صرف اس نعمت کا شکر یہ نہیں کہ ہم آزاد ہیں، اس نعمت کا شکر یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کریں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ اس وطن کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا مقاصد اس عظیم قوم کو دیے تھے۔ ہم نے آج ان کو باجے تھما دیے، ہم نے ان کو یہ بتا دیا کہ صرف جھنڈے لہرانا آزادی ہے، باجے بجانا آزادی ہے، سڑکوں پر گھومنا آزادی ہے، موٹر سائیکل چلا کر ریلی نکالنا یہ آزادی ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوچ دی، ایک فکر دیا، تو ایک دماغ دیا، تو اس دماغ کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دوسری مخلوقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا، سوچ رکھی، لیکن ہمارے دماغ میں ان کے دماغ میں فرق ہے کہ انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا، آزاد کی پیدا کیا، لیکن آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہمارے دل میں آئے، جو ہم چاہیں کریں۔ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ تو جب اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو سمجھو کہ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں والا ہو۔ یاد رکھنا، صرف شکل کی بنیاد کے اوپر انسان کی بخشش نہیں ہوتی، صرف انفرادی طور پر عبادت کرنے سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ ایک قوم کے اندر عذاب آیا تو اس قوم کے اندر کچھ نیک لوگ بھی رہتے تھے، تو پھر فرشتے آئے تو سب سے پہلے فرشتوں نے ان نیک لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا،
کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، انہوں نے اپنے قوم کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پیدا کیا اس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے جو عذاب آیا وہ نیک لوگوں کے اوپر آیا۔ تو ہم انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں خوبصورت خطہ عطا کیا۔ اجتماعی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں خوبصورت خطہ عطا کیا۔ تو یہ زمین جب ہمارے پاس آئی تو سمجھو کہ اس زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اس زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کی شریعت کا تحفظ کریں گے۔ اس زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ اس زمین کے اندر ہر وقت تلاوت قرآن کی جائے گی، ہر وقت نماز پڑھی جائے گی، ہر وقت دین کی تعلیم ہوگی۔ یہ مقاصد تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اس خطے کو حاصل کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، تو آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کریں۔ آزادی کا مقصد یہ ہے ہم صرف اور صرف بندگی اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے رب کے حقوق ادا کریں گے وہاں پر ہم اپنے رب کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ یہ ہے آزادی کا مقصد۔ تو ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا وہاں پر وہ اپنے رب کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اگر ایک شخص اپنے رب کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، سمجھو یہ بھی خسارے میں ہے۔ اگر بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کرتا، سمجھو یہ بھی خسارے میں ہے۔ تو فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، جس نے اس رب کے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، تو یہ شخص فائدے میں ہوگا۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ خطہ دیا کہ جس خطے کے اندر ہم صحیح معنوں میں عبادت بھی کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں اپنے رب کے قانون کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام کی شریعت کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ جن ملکوں کے اندر آزادی نہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ آزادی کی ایسی نعمت ہے جو انسان اس آزادی کو بڑے بڑے محلات سے حاصل نہیں کر سکتا۔ آزادی کتنا بڑی نعمت ہے، تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان آزاد نہیں تو ان تمام وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وسائل، یہ محلات، یہ دولت انسان کو اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو جب انسان کے پاس آزادی ہوتی ہے تو پھر اس آزادی کی صورت میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آزادی نہیں، نعمتیں ہیں، تو وہ ان نعمتوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو شخص میری بندگی سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو میں اس کو قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھاؤں گا۔ تو پھر انسان کے پاس آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے اللہ، دنیا کے اندر مجھے آنکھیں ملی تھی، میں ان آنکھوں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، کہ آج میں اندھا اٹھایا گیا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آپ نے مجھے بھلا دیا۔ قَالَ كَذَلِكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا
آپ نے مجھے بھلا دیا دنیا کے اندر، میرے حکم کے اوپر آپ نے پابندی نہیں کی، تو آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بھلا دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا نافرمان کون ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت